بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 22۔ مہاراشٹرا ایک قدیم تہذیب کا نمائندہ علاقہ۔ مدھیہ پردیش کے بعد ہم مہاراشٹرا اسٹیٹ میں تھے۔ پاکستان میں ہم عام طور پر صوبے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بھارت میں صوبے کے لیے اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ریاست کے لیے بھی اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی مختلف علاقوں کے لیے اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ناگپور مہاراشٹر کا پہلا شہر ہے۔ اس شہر کا ایک مختصر تعارف آپ پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس علاقے میں موجود دیگر شہروں کا تعارف کرواؤں، میں چاہوں گا کہ آپ کو مہاراشٹرا کا ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یاد رہے کہ مہاراشٹرا کا علاقہ بھی سلاطین دہلی اور مغلوں کے قبضے میں رہا ہے۔ مہاراشٹرا آبادی کے لحاظ سے بھارت کی دوسری جبکہ رقبے کے اعتبار سے تیسری بڑی اسٹیٹ ہے۔ مہاراشٹرا کا رقبہ 3,07,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 12 کروڑ ہے۔ یہ کتنا بڑا صوبہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پنجاب اور KPK کا کل رقبہ تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر۔ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ جبکہ مہاراشٹرا کی آبادی 12 کروڑ ہے۔ اگر آپ بھارت کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ جان سکیں گے کہ مہاراشٹرا کے مشرق میں تلنگانہ اسٹیٹ، مغرب میں بحیرہ عرب، جنوب میں کرناٹک اور گوا، جبکہ شمال میں مدھیہ پردیش واقع ہے۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ کا کیپٹل ممبئی ہے، جبکہ سردیوں میں اس کا کیپٹل ناگپور میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ بھارت کی کل پیداوار کا 15% صرف مہاراشٹرا میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ صنعتی طور پر کس قدر ترقی یافتہ ہے۔ بھارتی لوگ اسے اپنا کماؤ پوت کہتے ہیں۔ دنیا کے گنجان آباد علاقوں کی فہرست میں مہاراشٹرا دوسرے نمبر پر ہے۔ اس علاقے میں واقع مختلف مقامات سے ملنے والے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 3000 قبل بھی یہاں آبادیاں موجود تھیں۔ یہاں ایک مرتبہ پھر میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اردو کی مختلف زبانوں میں مہاراشٹرا کے لوگوں کے لیے مراٹھا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ہندی اور انگریزی میں ان لوگوں کے لیے مراٹھا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو دونوں الفاظ ایک ہی ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی قوم ہے، لیکن اب ہندوستان میں بولنے میں مراٹھا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میں بھی مراٹھا کا لفظ ہی استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ اہل علم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط عام ہو جائے تو اسے کسی وقت بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سفرنامہ ہندوستان سے متعلق ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہی لفظ لکھا جائے جو عام طور پر بھارت کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں مراٹھا کا لفظ ہی استعمال کروں گا۔ مہاراشٹرا پر 14ویں صدی تک مقامی ہندو راجوں کی حکومت رہی۔ پہلی مرتبہ علاؤدین خلجی نے اس علاقے پر حملہ کر کے مقامی راجاؤں کو شکست دی اور اپنی حکومت قائم کی۔ ابھی حال ہی میں علاؤدین خلجی پر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کی ہندوؤں نے بے حد مخالفت بھی کی تھی۔ اس کے بعد محمد بن تغلق نے پہلے سے موجود علاقے کو مزید وسیع کیا اور اورنگ آباد میں واقع دولت آباد کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ یہ شہر پہلے مقامی ہندو بادشاہوں کی راجدھانی تھا۔ اس علاقے میں کئی مسلمان ریاستیں بھی قائم ہوئیں، جن میں بیجاپور، قطب شاہی اور میسور قابل ذکر ہیں۔ شاہجہاں کے دور تک مغل بھی اس علاقے پر اپنا قبضہ جما چکے تھے۔ ان ریاستوں کے وجود سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دہلی سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور تک مسلمان بادشاہوں نے دلی میں بیٹھ کر اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ جن لوگوں کی ریاستوں پر سلاطین دہلی اور مغلوں نے قبضہ کیا تھا، انہوں نے مغل سلطنت کے کمزور پڑتے ہی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ان میں مراٹھے سب سے پیش تھے اور مغل سلطنت تباہ کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر پہلے مسلمان ریاستوں کو تباہ کیا، پھر مغل سلطنت کو تباہی دہانے تک پہنچانے میں مکمل طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہر بادشاہ کو یہی خیال رہتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو مزید کیسے بڑا کر سکتا ہے۔ ایسا ہی خیال رومیوں کے بھی آیا، ایرانیوں نے بھی ایسا ہی کیا، ماضی قریب میں مغلوں نے بھی اسی رویے کو اپنایا، سلطنت عثمانیہ بھی اسی ڈگر پر چلی، انگریزوں نے بھی ایسا ہی کیا، روس نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، اور جب سلطنت اتنی بڑی ہو گئی کہ مرکز طویل فاصلوں اور مقامی لوگوں کے طاقتور ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار نہ رکھ سکا تو سلطنت اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ختم ہوگی۔ بس رہے نام اللہ کا۔ سیوا گرام، جہاں مہاتما گاندھی نے زندگی کے آخری 12 سال گزارے۔ ناگپور سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واردھا شہر کے ساتھ ایک گاؤں سیوا گرام واقع ہے۔ اس گاؤں کو دیکھنے کی میری شدید خواہش تھی، اس کی وجہ اس گاؤں کا مہاتما گاندھی سے گہرا تعلق ہے۔ مہاتما گاندھی نے سیوا گرام میں اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل سے مجھے پتہ چلا کہ اس جگہ ہماری گاڑی کا سٹاپ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹرین کے مشرق میں دیکھیں تو آپ کو واردھا ریلوے اسٹیشن سے کچھ پہلے سیوا گرام ریلوے اسٹیشن کے پاس مہاتما گاندھی کے آشرم کو دیکھ سکتے ہیں۔
اب اس جگہ کو محفوظ کر لیا گیا اور مہاتما گاندھی سے متعلقہ اشیاء کی بھی حفاظت کر لی گئی۔ ہندوؤں کے نزدیک مہاتما گاندھی ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی معاشرے میں وہی قدر و قیمت ہے جو ہمارے ہاں ہم قائد اعظم کی ہے۔ جیسے ہم قائد اعظم کو فادر آف نیشن کہتے ہیں، اسی طرح سے بھارت کے لوگ مہاتما گاندھی کو فادر آف انڈیا کہتے ہیں۔ جب ہماری گاڑی سیوا گراؤنڈ کے پاس سے گزری تو اس وقت شام کے 3 بج رہے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر انتظار کرتا رہا کہ کب سیوا گرام آئے گا اور میں اسے دیکھوں۔ میں اس تاریخی جگہ کو دیکھنا چاہ رہا تھا جہاں بیٹھ کر مہاتما گاندھی نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ کتنا اہم بن گیا ہے۔ انہوں نے یہاں پر ایک دفعہ اپنا سالانہ جلسہ بھی منعقد کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سیوا گرام کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چاہوں گا کہ واردہ کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ واردہ مہاراشٹرا کا ایک شہر ہے۔ اس علاقے میں 14ویں صدی تک مقامی راجاؤں کی حکومت رہی جن کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ اس علاقے پر ایک طویل عرصہ تک گپتا خاندان نے حکومت کی۔ چندر گپتا اس خاندان کا سربراہ تھا جس کا تاریخ میں بارہا ذکر آیا۔ سلاطین دہلی نے جب حیدرآباد اور دکن کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو اسی دوران انہوں نے واردہ کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کے دور حکومت میں یہاں پر کوئی شہر نہیں تھا، البتہ اکا دکا کچھ لوگ رہتے تھے۔ مغلوں نے بھی اس علاقے پر اپنی حکمرانی کی۔ مغل حکمرانوں کے نامزد کردہ گورنر اقبال بخت بلند شاہ نے اس علاقے پر بھی اپنا کنٹرول قائم کیا۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1850 میں انگریزوں نے مغل سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس وقت یہاں کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ واردہ بھارت کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جن کو انگریزوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت بسایا۔ اس شہر کو بسانے کے لیے انگریزوں نے اس وقت کے ایک بہت ہی معروف ٹاؤن پلاننگ کے ماہر سر کریڈو کو اس شہر کی پلاننگ کا ذمہ دار بنایا تھا۔ اس شہر جیسی پلاننگ کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ شہر کا نام اس کے پاس سے گزرنے والے ایک دریا واردہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس شہر میں انگریزوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے ایک بڑا ہائی اسکول بھی بنایا جس کا نام سر کریڈو کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اسکول کا نام مہاتما گاندھی اسکول رکھ دیا گیا ہے۔ نام بدلنے کی روایت ہر جگہ پائی جاتی ہے، نہ جانے کیوں۔ انگریزوں نے یہاں پر ایک خوبصورت ہسپتال بنایا جس کا نام کنگ جارج ہسپتال رکھا گیا تھا۔ اس کا نام بھی تبدیل کر کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل رکھ دیا گیا ہے۔ انگریزوں نے بھی یہاں پر کئی عمارت بھی بنائی جن میں چرچ، سینٹرل جیل اور عیسائیوں کا قبرستان قابل ذکر ہے۔ بھارت کا ایک بہت ہی مشہور خاندان بھی اسی شہر میں رہتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے جن میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ بدھ مت کے ماننے والوں کی بھی ایک کثیر تعداد یہاں رہتی ہے۔ مسلمان بہت کم تعداد میں اس علاقے میں موجود ہیں۔ یہ علاقہ دلی سے بہت دور تھا اور بہت تھوڑی مدت کے لیے سلاطین دہلی اور مغلوں کے قبضے میں رہا۔ شاید اسی وجہ سے مسلمان یہاں تعداد میں کم ہیں۔ اس شہر میں 80% لوگ پڑھے لکھے ہیں جبکہ بھارت میں شرح خواندگی 70% کے قریب ہے۔ میرے علم کے مطابق انگریز جس بھی علاقے میں گئے وہاں انہوں نے سب سے پہلے جو چند کام کیے ان میں مختلف تعلیمی اداروں کا قیام، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہری معاملات کو دیکھنے کے لیے میونسپل کمیٹی بھی تشکیل دی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں اپنا دفتری نظام چلانے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے تعلیمی ادارے بنانے پر توجہ دی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عام لوگوں کا مفاد کس میں ہے، بلکہ وہ ہر وہ کام کرتے تھے جس میں ان کا مالی فائدہ تھا۔ ان کے ذہن میں کیا تھا اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں تعلیم کا فروغ چاہتے تھے، اس لیے وہ تعلیمی اداروں کو فوق دیتے۔ ایک بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ جن علاقوں میں انہوں نے قابض ہو کر اپنی حکومت قائم کی اسے وہ برٹش انڈیا کے نام سے پکارتے تھے۔ وہاں پر دیگر علاقوں کی نسبت شرح خواندگی پہلے سے بھی زیادہ تھی، اب بھی زیادہ ہے۔ جو اپنے مفاد کے لیے کرتے تھے یا عام لوگوں کے مفاد کے لیے، یہ کہنا مشکل ہے۔ کوئی بھی حتمی بات میرے لیے کہنا بے حد مشکل ہے۔ واردہ میں راجستھان سے تعلق رکھنے والا ایک امیر خاندان رہتا ہے۔ اس خاندان کا ایک فرد جمنا لال نہ صرف کانگریس کا ایک متحرک فرد تھا بلکہ کانگریس میں کئی اہم عہدوں پر بھی فائز رہا۔ اسی وجہ سے مہاتما گاندھی کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ اس کی وفات کے بعد اس کی سیاسی خدمات کے احترام میں بھارتی حکومت نے اس کے نام پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے۔ ایک دفعہ مہاتما گاندھی کا اس علاقے سے گزر ہوا تو گاندھی چند دن کے لیے جمنا لال کے گھر ہی تھے۔ اس دوران گاندھی نے شہر کے ساتھ ایک کھلی جگہ پر لکڑی کا ہٹ بنا کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر ایک طرح سے نیا گاؤں بسایا گیا۔ مہاتما گاندھی نے اس کا نام سیوا گرام یعنی خدمت کرنے والا گاؤں رکھا۔ مہاتما گاندھی نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت یہ ایک دور دراز علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ آمد و رفت کے ذرائع بھی محدود تھے، باقی سب پارٹیوں کے دفاتر بڑے شہروں میں تھے۔ مہاتما گاندھی نے یہاں پر اپنا ایک آشرم بنایا جسے آپ ایک ڈیرا یا حجرہ کہہ سکتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 1936 سے 1948 تک اس آشرم میں رہے۔ یاد رہے دہلی میں جب انہیں قتل کیا گیا تو اس وقت بھی ان کی مستقل رہائش اسی علاقے میں تھی۔ ان 12 سالوں میں ہندوستان کی تحریک آزادی بہت زوروں پر تھی۔ مہاتما گاندھی نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں اسی گاؤں سے جاری رکھی۔ اب اس گاؤں کو محفوظ کر لیا گیا ہے
اور ایک عجائب گھر میں مہاتما گاندھی کی ذاتی استعمال کی تمام اشیاء رکھی گئی ہیں۔ میں نے حال ہی میں مہاتما گاندھی کی آبیتی پڑھی جو پاکستان میں تلاش حق کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب سے مجھے مہاتما گاندھی کے بچپن سے سیاست میں حصہ لینے تک کے تمام واقعات جاننے کا موقع ملا۔ میرا خیال ہے سیاست میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے اس دور کے حالات کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں پیش کریں گے۔